تمام مسلمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج پھر ہم اس فتنے کے بارے میں بات کریں گے جو اپنے کفر کے پھیلنے کی وجہ سے ہی بہت خوش ہے۔ یہ لوگ بڑے دلیرانہ طریقے سے قرآن و حدیث کو غلط کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، عنقریب اللہ کی گرفت میں آئیں گے۔ یہ جھوٹے شخص کے لیے اور دنیا کی عارضی عزت و توقیر کے لیے یہ لوگ اپنے لیے آگ تیار کر رہے ہیں۔ نبی تو دور کی بات ہے، امام ابو حنیفہ کے دور میں بھی ایک جھوٹے نبی نے دعویٰ کیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تھا اس کا جو نشانی مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے نشانی تو خیر ہم اس کی کوئی بھی نہیں مانتے، نہ کسی سے پوچھتے ہیں۔ البتہ قرآن و حدیث سے مرزا قادیانی دجال ضرور ثابت ہے، الحمدللہ ہم نے ثابت کیا اور ہے بھی ہے۔ اگر کسی میں کوئی ہمت ہے، تھوڑی بہت کوئی مرد ہے مرضیوں میں، تو بات کر سکتا ہے یا اس کا جواب دے سکتا ہے جو حدیث بھری پڑی ہیں۔ یا جس طرح مرزا قادیانی نے لکھا کہ میں نہ مرد ہوں، تو ظاہر اس کے امتی بھی سارے ایسے ہی ہوں گے، نہ مرد ہی ہوں گے۔ تو اس کا سب سے بڑا جھوٹ وہیں سے ہی پکڑا جاتا ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرب میں ظاہر ہوں گے۔ کسی حدیث میں ہند کا کوئی ذکر وغیرہ بھی نہیں ہے، ہاں بلکہ یہاں ایسا لکھا ہے کہ مشرق سے فتنے آئیں گے۔ تو یہ فتنے سے مراد پھر یہی ہے، مرزائی قادیانی ہے، یہی مشرق میں سے نکلے ہیں۔ کوئی حدیث ایک حرف بھی اس مرزا قادیانی پر فٹ نہیں ہوتا۔ تو ہم ان سے چیلنج کرتے ہیں کہ انہی کی کتابیں، انہی کا مرزا قادیانی، اور کوئی بھی جگہ، کوئی بھی پلیٹ فارم، کوئی بھی ذریعہ جس سے تم بات کرنا چاہتے ہو ہم کریں گے۔ لائیو تو خیر تم ٹی وی میں صرف سوال سنتے ہو، یہی تمہارا بڑا جگرا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی طرح تم بھی بحث کرو نا، 10 5 منٹ پتہ تمہیں چلے تم کتنے پانی میں ہو۔ تو دجال کی 250 کم و بیش یا اس سے زیادہ احادیث ہیں صحاح میں، اور 100 سے زائد ہی امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں جن کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں، یا اس طرح ہو نہیں سکتا، یا ایسی باتیں نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کی باتوں کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اللہ کی شان کے خلاف یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بات ایک دو حدیث کی نہیں، تقریباً 200 حدیث دجال کے بارے میں اور 100 سے زائد امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جن کا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تضاد ہے، تو اس میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے۔ کہیں پہ امام مہدی کا صرف ذکر ہو جاتا ہے، کہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہیں پہ دونوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ جاہل لوگ اور گمراہ کرنے والے لوگ، فتنہ پرور لوگ، حدیث کا یا قرآن کا ایک حرف پکڑ کے اور اس کا بھی مطلب الٹ کر کے، جیسے یجوج مجوج کی گردن میں کیڑا نکلے گا جس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، وہ صرف اسی کیڑے کو پکڑ کے وہ طاعون سے تشبیہ دے دیتے ہیں کہ یہ دشمنوں پر یہ طاعون مرزا کی نشانی تھی۔ استغفر اللہ۔ یعنی بات کہاں سے پکڑ کے کہاں سے لے کے
لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں جو قرآن مجید میں ہے کہ مردوں کو زندہ کریں گے، اور پرندہ مٹی کا بنا کے پھونک مارتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جی جادو ہے یا کچھ اور چیز ہے۔ مرزا تو کہتا تھا یہ جادو ہے، تو مردے زندہ کرنے سے کہتے ہیں یہ روحانی طور پہ ایسا، حالانکہ قرآن مجید کی عربی میں کسی بھی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی کہ روحانی مردے بھی کوئی ہوتے ہیں۔ یہ ان کی عقل اور جہالت کا آپ اندازہ لگا لیں۔ اور قرآن میں جہاں بھی دوبارہ جی اٹھنے کا بھی لکھا ہوا ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ خود کو نعوذ باللہ مسلمان کہتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ کیا کیسے منافق لوگ اور کافر قسم کے لوگ ہیں یہ۔ تو ناسخ اور منسوخ آیات کا اختلاف تو کسی نے بھی نہیں کیا، شاید کسی ایک بندے نے کر دیا ہو تو یہ پوری مسلمانوں کی اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اختلاف تو خود انہوں نے ڈالا اور یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ چلو ان کے جھوٹ کے پاؤں تو نہیں ہوتے، یہ صرف ایک کونے میں بیٹھ کے بلا بلا کر سکتے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، یہاں کوئی بات نہیں کر سکتے کسی سے، تاکہ ان کا جھوٹ فریب نہ پکڑا جائے۔ کہتے ہیں جی مرزا نے تھوڑی سی تعلیم حاصل کی، حالانکہ مرزا لکھتا ہے کہ میں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، میں حلفاً کہتا ہوں، اور اس کے امتی اس کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور پھر مرزا نے خود لکھا ہے کہ میرے عربی کے استاد بھی تھے، فارسی کے بھی تھے، اور پتہ نہیں کون کون سے تھے، اور ایک اور ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مدرسے بھی جاتا تھا۔ یعنی کہ اتنے کھلے عام یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مرزا لکھتا ہے کہ میں مدرسے بھی گیا ہوں، استاد بھی تھے میرے، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے تھوڑی سی تعلیم حاصل کی، مدرسے بھی نہیں گیا، تو عربی اللہ کی طرف سے اس کو ملی، اور خود یہ بھی مانتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کی عربی کی غلطیاں بھی نکالی۔ تو ان کے جھوٹ، جہلیت، اور وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس طرح ان کے پاؤں نہیں ہوتے، کہیں پہ خود پکڑے جاتے ہیں، کہیں پہ استغفر اللہ، اس فتنے سے اللہ بچائے۔ اور مرزا قادیانی کو پہلوان کہتے تھے یہ لوگ، جس کو 100 سے زیادہ بیماریاں اس کو پہلوان کر دی۔ کیا بات ہے ان کی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر مرزا جھوٹا ہوتا تو اتنی ترقی نہ ملتی، دنیا میں نہ پھیلتے، کہ اللہ جھوٹوں کی مدد کرتا ہے۔ تو کیا عیسائی بھی سچے ہیں جو اتنی ترقی کر گئے ہیں، اتنے پھیلے ہوئے ہیں، وہ بھی سچے ہیں؟ تو یہ لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے، یہ پہلے اصل دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر ان لوگوں کی باتوں میں آؤ جو یہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اور واقعی اپنی طرف سے گھسے پیٹے کرتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی نقل کیے ہیں، ایسا کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنی طرف سے یہ سارے الزامات لگاتے ہیں، جس کی بنیاد ہی جھوٹے بندے سے ہو، تو اس جماعت سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ کتنا سچ بولے گی۔ تو ان کی باتیں سننے سے پہلے میں مسلمانوں سے التماس کرتا ہوں کہ پہلے اپنے دین کو بھی پرکھ لو، اور حدیث بھی دیکھ لو کہ جس بندے کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں وہ سچا بھی ہے کہ نہیں۔ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، کسی ان کی قبر میں نہیں جانا، ان کے ساتھ جہنم میں نہیں جانا، تم نے کچھ اپنے ایمان کا خیال کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔